الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء اساس واساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، خطیب اہل سنت میرے انتہائی مشفق اور مکرم، نہایت لائق احترام جناب حضرت مولانا عبد الرؤوف صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے حکم فرمایا، اور ان کے حکم کی تعمیل میں آج ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک جلیل القدر صحابی کا تذکرہ خیر سننے کے لیے، کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اس محفل کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرت مولانا چشتی صاحب ایک بڑے طویل عرصہ سے تبلیغ کے میدان میں بڑی دل جمی کے ساتھ، بڑے اعتدال کے ساتھ اور بڑی نرم روی کے ساتھ کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے تبلیغی سروس کے ایک ایک لمحہ کو قیامت کے دن ان کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ بڑی خوبصورت باتیں آج کی محفل کے اندر ہوئی ہیں، اور خصوصاً حضرت مولانا چشتی صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں ہمارے ایمان کو تازہ کیا۔ دوستو، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس پاک کے اندر آ کے کلمہ پڑھنے والا جو اپنے سر پہ صحابیت کی دستار سجاتا تھا اور ایمان پر ہی اس کی وفات ہوتی تھی، اس جیسا بے مثال مسلمان قیامت کی صبح تک پیدا نہیں ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے کہ روحانی مناصب میں سے دو منصب عطائی ہیں، ایک مقام نبوت، ایک مقام صحابیت۔ باقی جتنے مقام ہیں نا، یہ ارتقائی ہیں۔ ارتقائی کا مطلب کیا ہے؟ محنت کر کے کچھ پانا۔ اللہ فرماتے ہیں محنت کرو گے عالم بن جاؤ گے، محنت کرو گے مفتی بن جاؤ گے، محنت کرو گے ڈاکٹر بن جاؤ گے، محنت کرو گے انجینئر بن جاؤ گے، محنت کرو گے مجاہد بن جاؤ گے۔ کوئی بھی کام محنت کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے، لیکن محنت کرنے سے نہ نبوت ملتی ہے نہ صحابیت ملتی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں الحمدللہ 40 سال کے عرصہ سے نماز تہجد پڑھ رہا ہوں، اشراق پڑھ رہا ہوں، اوابین پڑھ رہا ہوں، روزانہ 5 پارے پڑھ رہا ہوں۔ پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کس کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ جی فلاں بزرگ کے ساتھ میرا تعلق تھا، انہوں نے مجھے یہ اسباق دیے، میں نے محنت کی، محنت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میدان میں اتار دیا۔ اب اللہ پاک نے دروازے کھول دیے، فرمایا جو مانگنا ہو مجھ سے مانگو۔ یا اللہ مجھے نمازی بنا دے، ٹھیک ہے،
یا اللہ مجھے عالم بنا دے، ٹھیک ہے، یا اللہ مجھے بہت بڑا مفتی بنا دے، مجھے بہت بڑا عالم بنا دے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ بیت اللہ کی چھت پہ بیٹھ کے کہے اللہ مجھے نبی بنا دے، فقہا کہتے ہیں کہ اگر باقیمی ہوش و حواس کہتا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا مانگنا بھی حرام ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ یا الہ العالمین نبوت تو میں نہیں مانگتا، مجھے صحابی بنا دے، مل جائے گی صحابیت؟ نہیں۔ یا اللہ کیا وجہ ہے؟ لوگوں نے ولی بننے کی دعا مانگی، وہ ولی بن گیا۔ لوگوں نے ڈاکٹر بننے کی دعا مانگی، محنت کی، وہ ڈاکٹر بن گیا۔ جس نے جس کام میں محنت کی، تجھ سے طلب کیا، مانگا، تو نے عطا کر دیا۔ یہ صحابیت اور نبوت آپ عطا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں کو بتا دو سارے کام ارتقائی ہیں، نبوت اور صحابیت عطائی ہے۔ میں جس کو چاہتا ہوں اس کے سر پر نبوت کا تاج سجا دیتا ہوں، جس پر چاہتا ہوں اس کے چہرے پر صحابیت کا نور ڈال دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ سب سے پہلا تعارف یہ کون ہے؟ صحابی رسول، خیر الکلام ما قل ودل۔ اب وہ کاتب وحی نبی ہوتے، خال المؤمنین نبی ہوتے، نبی کے ہم زلف نبی ہوتے، نبی کے سالہ نبی ہوتے، غزوہ حنین میں شرکت نبی کرتے، تو بھی معاویہ کے جوتے امت کے سر کا تاج ہوتے۔ دیکھیے بھائی، اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید نہ ہوتے تو پھر ہم ان کو نہ مانتے، اس لیے مانتے ہیں کہ وہ شہید ہوئے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ تب بھی مانتے، کیوں؟ صحابی تھے۔ اور حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے صحابیت مستقل عبادت ہے، یعنی نبی کا دیدار کرنا مستقل عبادت ہے۔ جس طرح حج مستقل عبادت ہے، نماز مستقل عبادت ہے، تسبیح پڑھنا مستقل عبادت ہے، تہجد پڑھنا مستقل عبادت ہے، رمضان المبارک کا روزہ رکھنا مستقل عبادت ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا مستقل عبادت ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے جمال محمد کا دیدار کرنا مستقل عبادت ہے۔ نعرہ تکبیر، مولانا عبدالجبار سلفی صاحب۔ اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی، اللہ ہمارے بزرگوں کو غری کے رحمت فرمائے، کیا شان والے لوگ تھے۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کی شان برابر ہے؟ فرمایا نہیں، جو علی کی شان ہے وہ معاویہ کی نہیں۔ کیوں؟ کہ حضرت علی خلافت راشدہ کے قرآنی تاجدار ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی؟ جو علی کی شان ہے وہ معاویہ کی نہیں۔ لیکن اگلی بات بھی مانو، جو عثمان کی ہے وہ علی کی نہیں، جو عمر کی ہے وہ عثمان کی نہیں، جو ابو بکر کی ہے وہ پوری کائنات کی نہیں۔ مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، نعرہ تکبیر۔ ہمارے مولانا چشتی صاحب کا چونکہ بہت یارانہ رہا ہے، رفاقت رہی ہے حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی سے رحمت اللہ علیہ سے، تو مجھے بس یہاں بیٹھے بیٹھے، اگرچہ موضوع نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے ان کا ایک جملہ یاد آ گیا۔ فرمایا کرتے تھے کہ ہجرت کی رات جب حضور سوار تھے نا صدیق پہ تو رب نے ضابطے بدل دیے۔ فرمایا گلاب کے پودے پہ گلاب کا پھول، موتیے کے پودے پہ موتیے کا پھول، چمبیلی کے پودے پہ چمبیلی کا پھول۔ ہجرت کی رات رب نے ضابطے بدل دیے۔ فرمایا آج پودا ابو بکر کی صداقت کا ہوگا، پھول محمد کی ختم نبوت کا۔
بھائی جب ہم مسجد میں آتے ہیں، اگر دوست تشریف آگے لے نا، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں تاکہ جو بیٹھے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو. اگر خوشی سے کھڑے ہیں تو پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن آگے تھوڑا سا آ جائیں. جزاک اللہ. اللہ اکبر. جب ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو سارے نمازی ہوتے ہیں، یہی ہے نا، سارے نمازی ہیں جی. نمازی ہونے کے اعتبار سے سارے برابر، مقام کے اعتبار سے سارے برابر نہیں. مذہب اہل سنت بیان ہو رہا ہے. نمازی ہونے کے اعتبار سے پہلی صف والے بھی نمازی، دوسرے بھی نمازی، تیسرے میں سارے نمازی ہیں. مقام اپنا اپنا، یہ مؤذن، یہ خطیب، یہ امام. اللہ فرماتے ہیں صحابہ سارے ہیں، مقام اپنا اپنا ہے. علی ہے تو علی کا اپنا مقام، معاویہ ہے تو معاویہ کا اپنا مقام، حسن ہے تو حسن کا اپنا مقام، حسین ہے تو حسین کا اپنا مقام، عمر ہے تو عمر کا اپنا مقام، صدیق ہے تو صدیق کا اپنا مقام. صحابیت کے اعتبار سے سارے برابر ہیں، کمال کے اعتبار سے کوئی آگے ہے کوئی پیچھے. یہ کمال کس نے عطا کیا؟ آواز سے بولیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلا تعارف صحابی. بات ختم. آگے جو کچھ ہے سونے پہ سہاگا ہے. اگر حسین شہید نہ ہوتے تب بھی ہمارے سر کا تاج تھے ان کے جوتے. ایسی ہی معاویہ کاتب وحی نہ بھی ہوتے تب بھی ان کی محبت ہمارے دل کی ٹھنڈک تھی. تو کس سے پوچھا جاتا ہے؟ مولانا تھانوی. حضرت جی علی اور معاویہ برابر ہیں؟ بڑی قیمتی بات ہے. فرمایا نہیں. کہاں برابر ہے؟ او بھائی حضرت علی مہاجر ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین. نمبر 2 والانصار. نمبر 3 والذین اتبعوہم باحسان. حضرت معاویہ تمام تر شان کے باوجود نہ مہاجرین میں نہ انصار میں، تیسرے میں ہے. بھئی حضرت امیر معاویہ نے کب کلمہ پڑھا؟ فتح مکہ کے موقع پر. 3 مرحلے، 3 درجات اللہ پاک نے صحابہ کے بیان کیے. بھائی جاتے جاتے ایک اور بات. لوگ کہتے ہیں جی ہم بھی صحابہ کو مانتے ہیں لیکن اصلی کو مانتے ہیں، کہتے ہیں نا. اور ہمارا نوجوان بڑا مطمئن ہو جاتا ہے، دیکھو جی یہ بھی مانتے ہیں، اصلی کو مانتے ہیں. دوستو یاد رکھیے صحابی ہوتا ہی اصلی ہے. ہر طبقے کے اندر اچھے اور برے کی تقسیم ہوتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ علماء حق، یہ علماء سو. آپ کہہ سکتے ہیں یہ اچھے بزرگ، یہ بزرگ نما. آپ کہہ سکتے ہیں یہ اچھے پولیس والے، یہ برے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ اچھے پٹواری، یہ برے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ اچھے ڈاکٹر، یہ برے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ اچھے حکمران، یہ برے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ اچھے جرنیل، یہ برے. ہر طبقے میں اچھے اور برے کی تقسیم ہوتی ہے. 3 طبقے ایسے ہیں جن میں کوئی برا نہیں، سارے اچھے ہیں. فرشتے سارے اچھے، انبیاء سارے اچھے، صحابہ سارے. اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں مرزا قادیانی کو جھوٹا نبی نہ کہو، نبی جھوٹا ہوتا ہی نہیں. جھوٹا مدعی نبوت کہو. فرق ہے نا. جھوٹا نبی اور جھوٹا کوئی بندہ اپنے دعوے میں سچا یا جھوٹا ہو سکتا ہے. جب آپ نے کہہ دیا نا مرزا قادیانی جھوٹا نبی تھا، یہ احتیاط نہیں ہے، تھا ہی جھوٹا. جس کو آپ نے نبی کہہ دیا پھر وہ جھوٹا نہیں ہوتا. آپ کو اختیار ہے جناب مولوی صاحب، ہم نے اچھے علماء بھی دیکھے برے بھی دیکھے، تسلیم. ہم نے اچھے جرنیل بھی دیکھے برے بھی دیکھے، تسلیم. ہم نے اچھے نعت خان بھی دیکھے برے بھی دیکھے، تسلیم.
ہم نے اچھے حاجی بھی دیکھے برے بھی دیکھے. تقسیم پوری کائنات منقسم ہے اچھوں اور بروں میں. کائنات کے رب نے فیصلہ کر دیا فرشتے کل کے کل اچھے, انبیاء کل کے کل اچھے, صحابہ کل کے کل اچھے. یہ مذہب اہل سنت ہے. سنی مذہب ہے ایشان والا. اور ایک جملہ سنا دوں علامہ ابن تیمیہ کا, جس کے علم کی چوٹی کو دیکھ کے بڑوں بڑوں کی گردن اکڑ جاتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے. فرماتے ہیں صحابی سے پیار ہی حلالی خون کرتا ہے. نعرہ تکبیر, عظمت صحابہ, مقام صحابہ, کردار صحابہ. منہاج السنہ, ایک رافضی عالم نے کتاب لکھی منہج الکرامہ 80 صفحے پہ. علامہ ابن تیمیہ نے اس کا جواب لکھا 1600 صفحات پر, منہاج السنہ. اور یہ اصول لکھا صحابی کا ادب ہی حلالی کرتا ہے. جس کی رگوں میں ناجائز خون ہو وہ محمد کے صحابہ کی تعظیم نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم. بات کس سے پوچھی جا رہی ہے؟ حضرت تھانوی سے رحمت اللہ علیہ. حضرت جی اچھا امیر معاویہ پیچھے ہیں علی آگے ہیں. فرمایا بالکل. جو علی کی شان ہے وہ معاویہ کی نہیں. فرمایا بالکل نہیں. ہے دونوں جنتی, ہے دونوں نبی کے صحابی, ہے دونوں قرآنی عظمت کے پیکر, پر جہاں علی ہے وہاں معاویہ نہیں ہے. سبحان اللہ. جہاں یہ زیغم اور خاور ہیں مولانا چشتی وہیں پہ ہیں, جہاں شاگرد ہے استاد وہیں پہ ہے, جہاں پیر ہے مرید وہیں پہ ہے. نہیں نہیں نہیں, درجات اپنے اپنے, واہ 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 واہ, ماشاءاللہ, شان اپنی اپنی. او بھائی یہی تو سنی مذہب ہے. سنی مذہب میں گڑبڑ نہیں ہے. قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. یہودی کہتے ہیں عیسائی کچھ نہیں, عیسائی کہتے ہیں یہودی کچھ نہیں, خدا کہتا ہے کوئی کچھ نہیں. کیوں یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہودی کچھ نبیوں کو مانتے ہیں کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں, عیسائی کچھ نبیوں کو مانتے ہیں کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں. کچھ کو مان لینا کچھ کو چھوڑ دینا یہودیت ہے, کچھ کو مان لینا کچھ کو چھوڑ دینا عیسائیت ہے. سب کو آنکھوں کا نور بنانا اہل اسلام ہے. ایسی نبی کے صحابہ میں سے کچھ کو لے لینا کچھ کو چھوڑ دینا رافضیت ہے, کچھ کو لے لینا کچھ کو چھوڑ دینا خارجیت ہے, کچھ کو لے لینا کچھ کو چھوڑ دینا یزیدیت ہے. سب کو ماننا اہل سنت والجماعت. نعرہ تکبیر, عظمت صحابہ, علامہ سلفی صاحب. تو علامہ چشتی صاحب کا یہ مرکز ہے, سبق یاد کر کے جاؤ کہ گڑبڑ نہیں کرنی. گڑبڑ نہیں کر, بالکل لین اپنی سیدھی رکھنی ہے. صحابہ سارے جنتی, صحابہ سارے شان والے, صحابہ سارے مقام والے, صحابہ سارے رفت والے. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے. اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. ہوتے خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے. تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 300 پاروں سے. صدیقوں, اچھا 300 پاروں سے. یاروں نے کہا ہم مانتے ہی نہیں. وہ مثال مشہور ہے نا, کسی نے کہا کہ شریکوں کی دیوار گرنی چاہیے چاہے اپنی بھینس دب کے مر جائے. گوانڈیاں دی کندھ ڈھینی چاہیے چاہے اپنی مجھ دب کے مر جائے. لوگوں نے کہا بے ایمان ہوتے ہیں تو ہو جائے, قرآن نہیں ماننا. یہ صحابہ کی شان بیان کرتا ہے. لیکن سنی مذہب یہ نہیں ہے. ہم نبی کے سارے پیاروں سے پیار کرتے ہیں. لیکن کمال عظمت مقام رتبہ اپنا اپنا.
जिसने मिंबर पे बैठना है वो खतीब है, जिसने मुसल्ले पे खड़ा होना है वो इमाम है, जिसने तकबीर पढ़नी है वो मुकब्बिर है। मुकब्बिर का अपना मकाम, मुअज्जिन का अपना मकाम, इमाम का अपना मकाम, खतीब का अपना मकाम, सिद्दीक की अपनी शान, उमर की अपनी शान, उस्मान की अपनी शान, अली की अपनी शान, मुआविया की शान, अपनी शान। शान सबकी एक जैसी, शान सबके बराबर है जन्नती होने के एतबार से, पर कमाल बराबर नहीं है। अब तक जो बातें हुई हैं, इन बातों में कोई गड़बड़ आपको महसूस हुई है जी? मौलाना चिश्ती साहब ने जो तकरीर की बड़ी तवील माशाल्लाह, उसमें आपको कोई गड़बड़ लगी? पता चला सुन्नी मजहब में ऊंच नीच नहीं है, बड़े साफ रोड पे चलते हैं, कुरान के आईने में मानते हैं, साहबा सारे शान वाले। हजरत जी अच्छा बात हो रही ना हजरत थानवी की रहमतुल्लाह अलैह। हजरत जी दोनों बराबर नहीं। फिर मुआविया ने अली से जंगें की, फरमाया की हो गई, इंतजामी इख्तिलाफ हो जाता है। इख्तिलाफ सिर्फ दो तबकों में नहीं होता, फरिश्तों में और नबियों में। बाकी कोई तबका इख्तिलाफ से पाक नहीं है, खुदा का फैसला है। इख्तिलाफ का हो जाना बुरा नहीं, इंतजाम का इख्तिलाफ था, दीन का इख्तिलाफ नहीं था। अच्छा हजरत अमीर मुआविया शान में पीछे है, अली आगे है, बहुत आगे है, बहुत आगे है। फिर मुआविया ने जंग की। हजरत बड़ों की गलती भी बड़ी होती है, मुआविया को सजा तो मिलनी चाहिए थी, मुआविया को सजा तो। अब हजरत थानवी का जवाब सुनिए, फिर आगे चलते हैं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया, हजरत अमीर मुआविया के लिए इससे बड़ी सजा क्या है कि आप जैसे बदबख्त सजा तजवीज कर रहे हैं। ये थोड़ी सजा है भाई। मुआविया नबी का सहाबी, मुआविया नबी की सोबत में बैठ के अनवारात से नबुव्वत से अपने चेहरे को चमकाने वाला, और उसकी सजा का फैसला कर रहा है 14वीं सदी का बेनमाजी। तो मुआविया के लिए ये सजा ही है। हमारे दिल में नबी के तमाम सहाबा का प्यार है, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तकरीर का एक मंजिल हमारी पूरी हो गई, उतर के चाय वाय पी ले, फिर आगे चलते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना पाक से चलते हैं मक्का की तरफ, फतेह मक्का। उरूज देखिए नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल होते हैं, घने बाग में, दरख्तों की झुंड में, दरख्तों के पत्ते इधर उधर करके एक बहुत बड़ा सरदार लश्कर इस्लाम को देख रहा है। ऐसे अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं जी, ऐसे। वो सरदार कौन था? अबू सुफियान। वो अबू सुफियान जो सीना तान के अहले इस्लाम के मुकाबले में आया करता था, आज दरख्तों के पत्ते इधर उधर करके इस्लाम की शान देख रहा है, मोहम्मद के सहाबा के दौड़ते घोड़े देख रहा है। बलादियात ज़बहा। नजर पड़ गई हजरत अब्बास की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मैं मौजू नहीं है, लेकिन नाम हजरत अब्बास का आ गया, एक दरमियान में बात अर्ज करता चलूं। सही बुखारी की रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी दिनों में जब आप बीमार हुए, नबी का अदब देखिए। ये बात है सन 2002 की। हमारे यहां जब कोई बीमार हो जाए तो हम यही कहते हैं ना कि तबीयत खराब थी जी। तबीयत खराब होने का मतलब यही होता है ना कि बीमार है। लाहौर में एक जगह मेरा बयान था सन 2002। मेरे साथ कुर्सी पर ऐसी ही बिल्कुल जैसे अब मौलाना चिश्ती साहब बैठे हैं ना, ऐसी ही अल्लामा खालिद महमूद बैठे थे रहमहुल्लाह। तो मैंने कहा कि आखिरी दिनों में जब हुजूर की तबीयत खराब हो गई तो अल्लामा साहब ने मेरा हाथ रोक लिया, फरमाया लफ्ज़े हराम की निस्बत नबी की तरफ करना, लफ्ज़े खराब की निस्बत नबी की तरफ करना हराम है। ये न कहो कि नबी की तबीयत खराब हो, नबी की तबीयत खराब नहीं होती।
لفظ خراب کو نبی سے منسوب کرنا شان نبوت کی توہین ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، میں وہی امام بخاری کے جملے آپ کو سنا کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی بھر گئی، صحابہ آ گئے، نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ کا انتظار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری ہمت نہیں کہ میں مسجد میں جاؤں، کسی کو کہو میری جگہ جماعت کرا دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر، طلحہ، عباس، علی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، ان میں سے کسی کو کہہ دیں۔ ابو عبیدہ بن جراح بیٹھے ہیں، ابی بن کعب بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں، حضرت عباس بیٹھے ہیں، علی بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی کو فرما دیجئے جا کے آپ کی جگہ نماز پڑھا دے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ امام بخاری سے سنیے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ابو بکر کو تلاش کیا گیا، مصلی پر آ گئے، کچھ دیر کے بعد نبی علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ سنبھل گئی، فرمایا مجھے مسجد لے چلو۔ دائیں جانب علی، بائیں جانب عباس، علی چچا ذات، عباس چچا، ایسی عباس چچا اور علی چچا ذات اور دماد بھی۔ سبحان اللہ۔ جب وہ منظر ہم نے کتابوں میں دیکھا تو ایک بات دل میں آئی، جس پر نبوت کا دایاں بازو بچھ جائے وہ علی ہوتا ہے، جس پر نبوت کا بایاں بازو بچھ جائے وہ عباس ہوتا ہے، جس پر ساری نبوت بچھ جائے وہ ابو بکر صدیق ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، خلافت راشدہ۔ یہ کمال کس نے عطا کیا؟ ہے تو سارے جنتی نا، عباس بھی جنتی، علی بھی جنتی، معاویہ بھی جنتی، سعد بھی جنتی، سعید بھی جنتی، طلحہ بھی جنتی، حسن بھی جنتی، حسین بھی جنتی، خدیجہ بھی جنتی، حفصہ بھی جنتی، میمونہ بھی جنتی، اہل بیت بھی جنتی، نبی کے سسرال بھی جنتی، نبی کے داماد بھی جنتی، نبی کا سارا خاندان جنتی ہے، پر جہاں ابو بکر ہے وہاں کوئی مائی کا لال نہیں۔ یہ مقام کس نے عطا کیا؟ صحابہ کے گھوڑے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور پتے ادھر ادھر کر کے ایک بندہ دیکھ رہا ہے صحابہ کی وقار کو۔ کون؟ ابو سفیان۔ اچھا، حضرت عباس کی نظر پڑ گئی، کیا منظر تھا۔ حضرت عباس نے کہا کہ پرانے وقتوں کا یار ہے اور آج اس کی حالت دیکھو، جو سردار سینے تان کے نکلا کرتا تھا آج وہ چھپ چھپ کے صحابہ کے وقار کے جلوے دیکھ رہا ہے۔ عباس صحابہ کے قافلے سے نکلے اور جا کے ابو سفیان کی کمر پہ پیچھے سے ہاتھ رکھتے ہیں۔ ابو سفیان نے پیچھے دیکھا، عباس نے کہا ابو سفیان اب تو کلمہ پڑھ لو، اب تو۔ ابو سفیان نے کہا نہیں پڑھوں گا۔ توجہ، کل جب حضور مکہ میں داخل ہو گئے، حرم پاک کے اندر بیٹھ گئے، طواف مکمل کر لیا شکرانے کا، جب مطاف کے اندر بیٹھیں گے نا عباس پھر مجھے وہاں بلانا۔ اگلا دن آ گیا، حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں مطاف کے اندر، حضرت عباس نے پیغام بھیجا ابو سفیان کو، ابو سفیان تم نے کہا تھا میں کل آؤں گا، جی میں آ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو سفیان آیا، دائیں یزید بائیں معاویہ، یزید الخیر، یزید دو ہیں، ایک یزید الخیر ایک یزید الشر۔ حضرت امیر معاویہ کے بڑے بھائی کا نام کیا تھا؟ یزید۔ علامہ ابن کثیر ان کو کہتے ہیں یزید الخیر، اور یہ جو بیٹا تھا نا جو صحابی نہیں تھا یہ ہے یزید الشر۔ ہم یزید الخیر والے ہیں، یزید الشر والے نہیں ہیں۔ کسی کے دل میں اگر کوئی زیادہ محبت بھڑک رہی ہے نا یزید کی تو پھر دعا کرو اللہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے۔
ہم حسینی ہیں، اللہ ہمارا حشر حسین کے ساتھ کرے۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع تو ہوگا انشاءاللہ محرم کے دنوں میں۔ حضرت ابو سفیان داخل ہوئے، دائیں امیر یزید اور بائیں امیر معاویہ، دو بھائی۔ ابو سفیان کے 4 بیٹے ہیں، بڑے کا نام یزید، پھر امیر معاویہ، پھر عتبہ، پھر انبسہ۔ یزید بن ابو سفیان، معاویہ بن ابو سفیان، عتبہ بن ابو سفیان، انبسہ بن ابی سفیان۔ پہلے 2 مسلمہ صحابی ہیں، اور جو تیسرا ہے نا عتبہ، یہ نبی علیہ السلام کی رحلت سے 34 گھنٹے پہلے پیدا ہوئے، یعنی حضور کو دیکھا نہیں، لیکن جب نبوت کی کرنیں اپنے کمال پر تھیں تو یہ تیسرا بیٹا پیدا ہوا، اور چوتھا انبسہ۔ عباس دوڑ کے گئے، مکہ کا سابقہ سردار آ رہا ہے، خدا اس کو ہدایت دے دے، محکوم تو ہو گیا، اللہ کرے کہ کلمہ پڑھ لے۔ عباس راستہ چھوڑ دو، مجھے حضور کے پاس لے جاؤ۔ جب نبی علیہ السلام کے پاس لے جایا گیا تو ابو سفیان نے اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ جھک کر نبی کے زانو مبارک پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عباس نے کہا یار ایک بات تو بتاؤ، کل جب میں نے کہا تھا تو کیوں نہیں پڑھا؟ عباس نے کہا سردار ہوں، چھپ چھپ کے نہیں پڑھنا چاہتا۔ کلمہ چھپ کے نہیں پڑھا جاتا۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اصلی کلمہ اسلام۔ ہمارے قائد اہل سنت مولانا قاضی مظہر حسین چکوال شریف والے فرمایا کرتے تھے اصلی کلمہ اسلام۔ مارکیٹ کے اندر 2 نمبر مال آ جائے نا تو 2 نمبر مال کو فیل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے؟ 1 نمبر مال پیش کر دو۔ تو یہ کلمہ پورا ہے کہ ادھورا؟ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، اللہ ہم اس پر قائم رکھے۔ ابو سفیان، کل جب میں نے دعوت دی تب تو آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، آج خود آ گئے ہو بیٹوں کو لے کر پوری فیملی سمیت کلمہ پڑھ رہے ہو۔ کہا عباس سردار ہوں، چھپ چھپ کے کلمہ نہیں پڑھنا چاہتا، کل اگر کلمہ پڑھتا تو ڈر کے مارے پڑھتا، آج پڑھ رہا ہوں اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر، اسلام کی صداقت کو دیکھ کر۔ وہ ابو سفیان جس نے آج کلمہ پڑھا فتح مکہ کے بعد، کیوں جی کلمہ پڑھنے کے بعد پچھلے گناہ دھل گئے کہ نہیں؟ کیوں؟ نبی کی صحبت میں آ گئے۔ آج کے 14 صدیوں کا مسلمان بیت اللہ شریف جاتا ہے اور جو ہی بیت اللہ کی غلاف پہ نظر پڑتی ہے اسلام کہتا ہے پچھلے گناہ دھل گئے۔ بیت اللہ کی چادر پہ تمہاری نظر پڑے تو تمہارے گناہ دھل جائیں۔ ابو سفیان کی نظر محمد کے چہرے پر پڑی، وہ جوں کتورا۔ سنی مذہب بیان ہو رہا ہے نا جی، دیکھیں جی کسی کو چھیڑا تو نہیں جا سکتا لیکن اپنا مذہب تو بیان ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے جی؟ اپنا مذہب تو بیان کرنا چاہیے نا۔ مولانا سلمان طارق مرحوم نے جی ایک واقعہ سناتے تھے نا، مولانا سلمان طارق رحمہ اللہ کہ اڈے پر ایک خاتون بیٹھی تھی تو ایک باعزت مرد کا گزر ہوا، اس نے کہا کہ بی بی آخری بس تو گزر گئی، اب تو بس آئے گی کل، تم نے کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا میں نے فلاں گاؤں میں جانا ہے، بس تو نہیں آئے گی، رات پڑ جائے گی، عورت ذات ہے، تو اگر تمہیں مجھ پر اعتماد ہو نا تو میری 2-4 بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، میرے گھر آ جاؤ، رات رہ جاؤ، صبح کو تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب وہ مرد آگے آگے یہ پیچھے پیچھے، تھوڑا سا چلنے کے بعد نا پوچھتی ہے آپ مجھے چھیڑیں گے تو نہیں؟ نہیں۔ اس نے کہا میں نے آپ کو بیٹی کہا ہے، تو جو بیٹی کہتے ہیں وہ غلط نظر تو نہیں رکھتا، میں نے آپ کو بیٹی کہا ہے، آپ مطمئن ہو کے ہیں، کوئی آپ پر بری نظر نہیں ڈالے گا۔ کچھ دیر کے بعد پھر کہتی ہے ذرا رکنا جی، آپ چھیڑیں گے تو نہیں؟ بتائیے گڑبڑ کہاں ہے؟ اب ہم کرتے ہیں اپنا مذہب بیان، پھر بھی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں چھیڑیں گے تو نہیں جی؟ او جی ہم تو چھیڑتے ہی نہیں، ہم تو اپنا مذہب بیان کر رہے ہیں، بھلائی کر رہے ہیں۔ ہاں جی خواہ جی یہ چشتی صاحب کے مدرسے میں جلسہ ہے جی، کوئی چھیڑ خانی تو نہیں ہوگی؟ بھائی ہم چھیڑ خانی کے لیے ہم اپنا مذہب بیان کر رہے ہیں، اپنا مذہب بیان کرنے کا سب کو حق ہے، کہ الحمدللہ، اللہ اکبر۔
حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں جملہ لکھا ہے علامہ ذہبی نے، فرماتے ہیں جب کافر تھے تو بدتر درجہ میں تھے، جب مسلمان ہوئے تو پھر پچھلی کسریں ساری اتار دی، اپنا جان مال عزت آبرو سب کچھ اسلام کے لیے قبول کر دیا۔ ایک آنکھ ضائع ہو گئی غزوہ حنین کے اندر، ابو سفیان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی غزوہ حنین کے اندر، اور غزوہ حنین وہ غزوہ ہے جس میں تینوں باپ بیٹے شریک تھے، ابو سفیان بھی، یزید الخیر بھی، حضرت امیر معاویہ بھی، تینوں باپ بیٹے شریک ہیں۔ اور جب غزوہ ختم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مال غنیمت میں سے 100 اونٹ نکال کے آل ابو سفیان کو دے دو، 100 اونٹ۔ کچھ دنوں کے بعد غزوہ یرموک پیش آیا، حضرت ابو سفیان کی دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی۔ وہ ابو سفیان جو سردارانہ تمطراق کے ساتھ جب نکلتے تھے اپنے گھر کے اندر تو ان کی آنکھ کے جلوے بڑے بڑوں کو متحیر کر دیتے تھے، آج ابو سفیان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی حنین کے اندر، دوسری آنکھ ضائع ہو گئی یرموک کے اندر۔ وہ ابو سفیان جو اپنی سرداری کی آنکھ میں تنکا نہیں آنے دیتا تھا، آج اس نے دونوں آنکھیں محمد کی حرمت پہ قربان کر دی۔ شان ہے کہ نہیں ہے؟ جناب حضرت امیر معاویہ سب کے یہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو سفیان بھی صحابی، یزید الخیر بھی صحابی، جناب حضرت امیر معاویہ بھی صحابی۔ حضرت شعر پڑھ رہے تھے مولانا پیر نصیر الدین گیلانی صاحب کا، حضرت اسلام آباد میں نا یہ جو پیر صاحب تھے نا مولانا نصیر الدین، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام ہے نام و نسب۔ تو یہ جو خاندان ہے نا پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا، یہ گیلانی خاندان ہے، گیلانی سید ہے۔ تو نام و نسب کے اندر انہوں نے کچھ ہلکی پھلکی حضرت امیر معاویہ پہ تنقید کر دی رضی اللہ تعالیٰ۔ اسلام آباد کے اندر میں علامہ خالد محمود صاحب کے ساتھ تھا رحمہ اللہ، اتفاقاً ان سے ملاقات ہو گئی مولانا پیر نصیر الدین صاحب سے۔ تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے نا یہ گیلانی حضرت امام حسن کی اولاد میں ہے، تو ساری دنیا امیر معاویہ کا برا بھلا کہتی رہے، آپ نے کہا کرو آپ کے بڑوں نے تو پہلے صلح کر لی، آپ کے بڑوں نے تو پہلے صلح کر لی، حضرت حسن کا فیصلہ حق تھا، کہو بے شک۔ کیوں؟ حسن کے فیصلے کے پیچھے نبی کے فرمان کی روحانیت تھی، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ یہ جو انشاءاللہ جب امام حسن کی شان بیان ہوگی تو پھر بیان کریں گے کہ صلح امام حسن کے اندر اللہ پاک نے اس امت کے لیے کتنی خیر رکھی تھی۔ جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کافر تھے 100 کافر تھے، اب آپ کی صحبت میں آ گئے، ایک درخواست پیش کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون سی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ وار جب آپ حجامت بنواتے ہیں نا، بال مبارک بنواتے ہیں، ناخن مبارک اتارتے ہیں، یہ ڈیوٹی آپ میرے سپرد کر دیں۔ واہ 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 ماشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، فلاں دن کو آ جایا کرو، جمعرات کو سوموار کو میری حجامت کر جایا کرو۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک بھی بناتے تھے اور ناخن مبارک بھی اتارتے تھے۔ جب وفات کا وقت آیا تو جناب امیر معاویہ گھر والوں کو وصیت کرتے ہیں، تمہیں یاد ہے نا میرے گھر میں تبرکات ہیں، ہم اہل سنت تبرکات کی عظمت کے بھی قائل ہیں، خشکی اپنے اندر سے نکال دیجئے۔ ہمارے ہاں جب کوئی حج اور عمرہ کر کے آتا ہے نا اور وہ کسی بھائی کو مصلی یا تسبیح پیش کرتا ہے تو ہمارے بعض خشکی والے بھائی کیا کہتے ہیں؟ او جی یہ تو سب کچھ چائنا میں بنتا ہے جی، کہتے ہیں نا جو کچھ مدینہ میں جاتا ہے چائنا میں بنتا ہے جی، چائنا کا مال وہاں جاتا ہے، یہ آپ تبرکات لیے پھرتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، لاہور میں ہمارے ایک دوست حج کر کے آئے، میں نے کہا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہتے ہیں جی اکبری منڈی لاہور کے۔ میں نے کہا جب آپ حج کر کے واپس آئے تو ایئرپورٹ پر آپ کے خاندان والے موجود تھے؟ کہتے جی بالکل۔
میں نے کہا دوست موجود تھے؟ کہتے جی بالکل۔ وہ آپ کو سینے سے لگا کے ملتے تھے، محبت کرتے تھے؟ کہتے جی بالکل۔ میں نے کہا آپ کی نظروں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے؟ کہتے ہیں بالکل۔ میں نے کہا کیوں؟ آپ تو اکبری منڈی کی پیداوار ہیں۔ جس طرح یہ تسبیح چائنا کی بنی ہے، آپ بھی تو اکبری منڈی کی بنے ہیں نا۔ تو کہتے ہیں جی 4 دن مدینہ کی ہوا لگ گئی۔ تو میں نے کہا تسبیح کو بھی 4 دن مدینہ کی ہوا لگ جائے تو برکت بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح اکاڑے کا مسلمان مدینہ میں جا کے متبرک بن جاتا ہے، جس طرح سہیوار کا مسلمان مکہ المکرمہ میں جا کے شان پا جاتا ہے، تو پھر مان لو چیز کہیں بھی بنے، جب نبی کے شہر کی ہوا لگ جائے تو برکت آ جاتی ہے۔ اس لیے حضرت خواجہ عبد القدوس گنگوہی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے زمانے میں ایک بندہ حج کرنے گیا، مدینہ پاک میں گیا، اس نے دہی خریدا اور دہی کھاتی ہوئے کہنے لگا ہندوستان کا دہی تو بڑا میٹھا ہوتا ہے، یہاں کا دہی کھٹا ہے۔ یہ کہہ کے چھوڑ دیا۔ رات کو سویا، سرکار کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو میرے شہر کا دہی اچھا نہیں لگتا وہ یہاں سے چلا جائے۔ جو رب اپنے شہر کی دہی کی توہین برداشت نہیں کرتا، وہ صحابہ کی توہین کیسے برداشت کرتا؟ کیوں جی آپ تھک تو نہیں گئے؟ تقریر میں کر رہا ہوں، تھکیں گے آپ ہیں؟ بس یہ اختتام کر رہے ہیں۔ اصل میں جلسہ تو تھا 22 رجب کو۔ 22 رجب تو سورج غروب ہونے کے ساتھ گئی، 23 رجب ہو گئی نا جی۔ ہاں جی، عربی تاریخ تو غروب آفتاب کے ساتھ بدل جاتی ہے نا جی۔ تو میں تو آیا تھا 22 رجب کے حوالے سے، مولانا گواہ ہے کہ میں 22 رجب کو پہنچ گیا تھا، لیکن اب ہے 23 رجب۔ اب اس سے پہلے کہ ہماری دوسری عیسوی تاریخ وہ بھی بدل جائے، اس سے پہلے انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو مکمل کرتے ہیں۔ گھر والوں کو وصیت فرماتے ہیں جناب امیر معاویہ سب کے یہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو نا میں نبی علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا، بال مبارک اتارتا تھا، ناخن مبارک اتارتا تھا۔ میری وصیت سن لو، جب مجھے میری میت کو غسل دے کے فارغ ہو جاؤ اور کفن پہنا دو، جنازہ پڑھنے کے بعد جب میری میت کو قبر میں اتار دو تو وہ نبی علیہ السلام کا جو ناخن مبارک ہے نا، وہ میری آنکھوں کی پلکوں پہ رکھ دینا۔ یہ واقعہ تمام مورخین نے لکھا ہے، واقعی نے، علامہ ابن کثیر نے، علامہ طبری نے، اور اس پائے کے جتنے بھی ہر کیمپ کے مورخین سب نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ناخن مبارک میری آنکھوں پہ رکھ دینا، مدت ہوئی میں نے سنبھال رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ سن لیجئے، حضرت امیر معاویہ کا دور حکومت ہے۔ ارشاد فرمایا لوگوں، مدینہ المنورہ میں جو نبی کا ممبر پڑا ہے نا، نبی کا ممبر اٹھا کے دمشق منتقل کر دو، تاکہ صبح جب میری آنکھ کھلے تو سب سے پہلے میری نگاہ نبی کے ممبر پر پڑے۔ تم نے ممبر دیکھا ہے، ہم نے ممبر والا دیکھا ہے۔ یہ واقعہ لکھا ہے علامہ سید سمہودی رحمہ اللہ وفاء الوفاء کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ آرڈر جاری ہو گیا سرکاری، نبی کا ممبر اٹھا کے لاؤ۔ کون سا ممبر؟ ما بین بیتی و ممبری، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ زندوں کی طرح بولیے، زندوں کی طرح، مردوں کی طرح نہ بولیے۔ ہمارا عقیدہ ہے نا نبی قبر میں حیات ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی مرکز سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے، چشتی صاحب کا مرکز ہے الحمدللہ۔ ہم کہتے ہیں نبی اپنے روزہ اطہر میں حیات ہے، اور نبی کی روزہ اطہر کی حیات پہ کائنات کی ساری زندگیاں قربان ہیں۔ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ مسئلہ بھی کھولا حضرت تھانوی نے۔ جب کسی نے کہا حضرت جی کیا نبی قبر میں زندہ ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شہید زندہ ہے۔ کہنے لگا جی بالکل شہید زندہ ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہتا ہے جی وہ تو مقتول فی سبیل اللہ ہے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا وہ مقتول فی سبیل اللہ ہے، یہ مقتول فی اللہ ہے۔ اس لیے علماء کرام کو چاہیے کہ حضرت تھانوی کو پڑھا کریں۔ مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھا کہ جب تک میں حضرت تھانوی کو نہیں پڑھتا تھا تو میں اپنے آپ کو گدھا سمجھتا تھا۔
حضرت تھانوی کی کتابیں پڑھ کے پتہ چلا کہ میں اب انسان بناؤں. واہ جی واہ ماشاءاللہ. اللہ ہمیں بڑوں کی محبت نصیب فرمائے, بڑوں کے نقوش پا پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. او بھائی شہید زندہ ہے؟ جی جی حضرت, وہ تو شہید مقتول فی سبیل اللہ ہے. فرمایا اللہ کے بندو, شہید اللہ تک جاتا ہے بائی پاس سے ہو کر, نبی جاتا ہے ڈائریکٹ, وہ بائی پاس سے ہو کر نہیں جاتا. تو جو مقتول فی سبیل اللہ ہے وہ حیات ہے, تو مقتول فی اللہ بدرجہ اولا حیات ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے. امیر معاویہ فرماتے ہیں لوگو تم نے منبر دیکھا, ہم نے منبر والوں کو دیکھا. میرے نبی کا منبر منتقل کر دو دمشق, صبح جب میری آنکھ کھلے نبی کا منبر سامنے ہو. تبرکات نبوی, نبی کا منبر میرے سامنے ہو. علامہ سمودی واقعہ لکھ رہے ہیں, بڑا عجیب واقعہ ہے. سرکاری کرندے پہنچ گئے مدینہ المنورہ کی گرمی, دوپہر کا ٹائم. سرکاری کرندوں نے نبی کا منبر مبارک جب یوں اٹھایا, جب منبر مسجد نبوی کے فرش سے اٹھا سورج غروب ہو گیا, پورے مدینہ میں اندھیرا چھا گیا. کوئی ناول نہیں پڑھ رہا. علامہ سمودی بڑے غضب کے عالم تھے, بڑے باوقار عالم تھے. فرماتے ہیں ممبر نیچے رکھتے ہیں سورج طلوع ہو جاتا ہے, ممبر اٹھاتے ہیں سورج غروب ہو جاتا ہے. نبی کے صحابہ جمع ہو گئے, امیر المؤمنین کو جا کر پیغام دو خلیفۃ المسلمین کو, یا حضرت اپنا فیصلہ واپس لے لیجئے, یہ ممبر نبی کی مسجد کی جدائی برداشت نہیں کرتا. اور یہ بھی فرمایا جناب ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگوں اگر اس دن سورج کے غروب ہونے کے باوجود بھی منبر اٹھا لیا جاتا, منتقل کر دیا جاتا, اللہ کی قسم قیامت کی صبح تک مدینہ میں سورج طلوع نہ ہوتا. جو رب نبی کے منبر کی لاج رکھتا ہے وہ نبی کے صحابہ کی کتنی لاج رکھے گا. وہ نبی کی فوج سے, نبی کے غلاموں سے, نبی کے پیاروں سے کتنی محبت کرے گا. یہ سارا خاندان شان والا ہے. ابو سفیان بھی, یزید الخیر بھی, امیر معاویہ بھی. درمیان میں ایک اور بات, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی جناب رملہ المعروف ام حبیبہ نبی کی بیوی ہے نا, بیٹی کس کی ہے, بہن کس کی ہے, امیر معاویہ کی. میری بہن اچھوں کے نکاح میں جائے, آپ کی بہن اچھوں کے نکاح میں جائے. ایک معاویہ ہی رہ گیا تھا کہ جس کی بہن نبی کے نکاح میں جائے پھر بھی برا. جناب ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ, اصل نام رملہ تھا, ان کا پہلے نکاح کس سے ہوا, عبید اللہ بن جحش, پہلا نکاح ان سے ہوا. جب پہلی ہجرت ہوئی مکہ سے, مکہ المکرمہ سے حبشہ کو, تو یہ ام حبیبہ یعنی رملہ اپنے شوہر کے ساتھ کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئے, وہاں سے حبشہ چلے گئے. حبشہ جا کے حضرت ام حبیبہ کو خواب آئی, وہاں کی بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام حبیبہ رکھا گیا. خواب آئی, خواب کے اندر دیکھتی ہیں کہ میرا شوہر بڑی بری حالت میں ہے. صبح اٹھ کے اپنے شوہر کو کہتی ہیں میں نے خواب کے اندر آپ کو بڑی بری حالت میں دیکھا. 2-4 دن گزر گئے, 4 دن کے بعد ان کے شوہر مرتد ہو گئے, دوبارہ عیسائی ہو گئے. ام حبیبہ کے مصلی پہ بیٹھتی ہیں, دعا کرتی ہیں. دعا کے الفاظ سنیں, یا اللہ میں نے کلمہ پڑھا, مکہ والوں کے مظالم برداشت کیے, میں حبشہ میں آئی, میرا شوہر مرتد ہو گیا, اللہ اب مجھے اس سے اعلیٰ نکاح عطا کر دے. اب مجھے اس سے اعلیٰ نکاح عطا کر دے. حضرت رملہ کی دعا تھی, صحابیہ کی دعا تھی, خدا کے عرش کے حجابوں کو پھاڑ کے نکل گئی. اللہ اکبر, کمال. یا اللہ مجھے اس سے اچھا رشتہ عطا کر دے. اللہ کے نبی کو پتہ چلا خاتون حبش کے اندر موجود ہے جن کا شوہر مرتد ہو گیا تھا. نبی جب بھی نکاح کرتا ہے اللہ کے امر سے کرتا ہے.
نبی کی بیویوں کا انتخاب کس نے کیا؟ مرزا غالب تھے نا شاعر، مرزا غالب، ان کو کسی نے خط لکھا، خط میں گالیاں لکھی، ہوگا کوئی مخالف؟ مرزا صاحب نے جوابی خط لکھا کہ بدبخت آدمی گالیاں دینے سے پہلے پوچھ تو لیتا کہ گالیاں دی کیسے جاتی ہیں۔ آپ نے مجھے گالی دی ہے ماں کی، بڑے کو ماں کی گالی نہیں دی جاتی۔ مرزا غالب ہے، بڑے کو ماں کی گالی، بڑے کی غیرت مچلتی ہے بیوی سے، چھوٹے بچے کو ماں کی گالی دی جاتی ہے، جوان کو بہن کی دی جاتی ہے، بڈھے کو بیوی کی دی جاتی ہے۔ کیوں کہ مرد کی غیرت کس میں ہوتی ہے؟ بیوی میں۔ میری غیرت میری بیوی میں، آپ کی غیرت آپ کی بیویوں میں، تو پھر مان لو محمد کی غیرت عائشہ صدیقہ میں، محمد کی غیرت خدیجۃ الکبریٰ میں، محمد کی غیرت ام حبیبہ رملہ میں۔ کہہ دو حضور بھی شان والے، حضور کی بیویاں بھی شان والے، حضور شان والے، حضور کا سسرال بھی شان والا، حضور شان والے، حضور کا داماد بھی شان والے، حضور شان والے، حضور کا مکہ بھی شان والا، حضور شان والے، حضور کا مدینہ بھی شان والا، حضور شان والے، حضور کا قرآن بھی شان والا، حضور شان والے، حضور کی ساری امت بھی شان والی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا، نجاشی میری طرف سے وکیل بن جاؤ، میں رملہ کو اپنے نکاح میں لیتا ہوں۔ نجاشی نبی کے نکاح کے وکیل بنتے ہیں اور کہنے لگے پیغام پہنچا دو در رسول تک، میرا حق مہر میں ادا کروں گا۔ نجاشی فرماتے ہیں حق مہر میں ادا کروں گا۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ام حبیبہ رملہ جانتی ہو تیرا بڑا مہر ادا کیا گیا، 400 دینار، شاہی دینار، بادشاہ تھا نا نجاشی، 400 دینار، 400 دینار کے عوض جناب رملہ ام حبیبہ حضور کے نکاح میں آتی ہیں اور ابو سفیان کے سارے خاندان کو بھاگ لگ جاتے ہیں۔ وہ ابو سفیان جو کل تک دشمن اسلام تھا، ابو جہل کی قیادت میں اکڑ اکڑ کے چلتا تھا، آج وہ ابو سفیان بھی صحابی، 2 بیٹے بھی صحابی، بیٹی بھی صحابی۔ نہیں، پھر چشمے فلک نے ایک وہ منظر بھی دیکھا جب بیٹی مسلمان ہو گئی، حضور کے نکاح میں آ گئی۔ فتح مکہ سے ٹھیک 27 دن پہلے ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے، اپنی بیٹی کو ملنے جاتے ہیں۔ جب بیٹی کے گھر جاتے ہیں، بیٹی بستر الگ کر دیتی ہے، کہتا ہے بیٹی باپ کے آنے پہ بیٹیاں بستر بچھاتی ہیں، تو نے بچھا بستر الگ کر دیا، میں بستر کے قابل نہیں یا بستر میرے قابل نہیں۔ معاویہ کی بہن جواب دیتی ہے اس بستر پہ نبی کا مقدس وجود بیٹھتا ہے، آپ مشرک ہیں، آپ اس قابل نہیں ہیں کہ محمد کے بستر پہ بیٹھے۔ شان ہے کہ نہیں ہے؟ عظمت ہے کہ نہیں ہے؟ دوستو بیٹیاں بڑی وفادار ہوتی ہیں، ان کی شادیاں ہو جائے، بچے پیدا ہو جائے، یہ پھر بھی باپ کی زبان بولتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ بیٹوں سے زیادہ باوفا بیٹیاں ہوتی ہیں، لیکن آج چشمے فلک وہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ جب جناب ابو سفیان کی بیٹی امیر معاویہ کی بہن باپ کے آ جانے پر بستر بچھا ہوا لپیٹ دیتی ہیں، طے کر دیتی ہیں، اور جب باپ پوچھتا ہے میں اس بستر کے قابل نہیں یا بستر میری قابل نہیں، تو بیٹی ایمان افروز جواب دیتی ہے یہ بستر محمد کا ہے، آپ مشرک ہیں۔ او بھائی جو رب محمد کے بستر پہ مشرک کو بیٹھنے نہیں دیتا، وہ مشرک عورت نکاح میں کیسے لا سکتی ہے؟ جا کے پوچھئے علماء کرام سے۔ جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے 8 سال حضور کی خدمت کی ہے۔ کتنے؟ 8 سال۔ 8 سالوں میں میں نے مچھر کو بھی نبی کے کپڑوں پر بیٹھے نہیں دیکھا۔ جو رب نبی کے کپڑوں پہ مچھر نہیں بیٹھنے دیتا، وہ غلط کردار کی عورت نبی کے نکاح میں کیسے لا سکتا ہے؟ تو کہہ دو نبی شان والے، نبی کی بیویاں بھی شان والے، نبی شان والے، نبی کا سسرال بھی شان والا، نبی شان والے، نبی کا داماد بھی شان والا۔ بھائی گھر والوں میری وصیت سن لو، جب میں قبر میں اتار دیا جاؤں، نبی کے ناخن مبارک میرے
پلکوں پر رکھ دینا، کل کو جب قبریں پھٹیں گی، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت، جب کل قبرستان پھٹیں گے، کوئی حج لے کے آئے گا، کوئی نمازیں لے کے آئے گا، کوئی زکاتیں لے کے آئے گا، امیر معاویہ محمد کے ناخن لے کر آئے گا، یا اللہ ان ناخنوں کو صدقے میری مغفرت کر۔ محبت ہے کہ نہیں ہے؟ بس جی آخری بات آخری ہے، لیکن 10 منٹ لمبی بھی ہو سکتی ہے، باتیں لمبی بھی ہوتی ہے نا جی۔ وہ ہمارے استاد تھے جامعہ شریفیہ میں، حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمہ اللہ۔ کسی نے کہا جی اللہ فرماتے ہیں کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کن کہتے ہیں تو چیز بن جاتی ہے، تو اللہ نے زمین و آسمان کو بنانے میں 6 دن کیوں لگائے؟ تو انہوں نے فرمایا تو اس وقت بھی کن نہیں کہا تھا، لیکن کن اتنا لمبا کہا کہ 6 دن لگ گئے۔ تو بات میری آخری ہوگی، لیکن ممکن ہے کہ ذرا 10 منٹ کی ہو، آپ محسوس تو نہیں کریں گے جی؟ بات ختم ہو رہی۔ دیکھیں جی میں کوئی زیادہ دور سے تو نہیں آیا، اور علامہ چشتی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، صحت میں برکت دے، آتے ہی انہوں نے مجھے جو کھلا دیے نا پائے،